ہجرتی مدینہ، مدینہ طیبہ میں اسلام۔ 10 سال تک برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار اوقاز اور ذی المجاز وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم ایذائی پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنے قوم کو مسلمان بنائے، پھر ہمارے ہدایت کے لیے آئے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبدالقیس مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نے ہماری آپس اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہے، اگر اس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا، ابھی 1 سال اس ارادہ کو ملتوی فرما دے، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لے، آئندہ سال پھر حاضر خدمت ہو، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی طرح یہودی بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسبی وعدہ 12 آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ میں ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا، یعنی جمرہ عقبہ جو مینا کے ابتدائی حصے میں واقع ہے، اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئے تھے جو مسجد بیعت کے نام سے موسوم ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی تھی۔ آگے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔